نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو چمکنے والا اور چاند کو روشنی والا، وقدرہ منازلا اور مقرر فرمائی اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا اور راضی ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا بہا اور مطمئن ہیں اسی کے ساتھ، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں، اولئک مأواہم النار یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون اس لیے کہ جو وہ کماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم ہمیشہ والے نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم دعویٰ ان کا وہاں یہ ہوگا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام اور تحفہ ان کا وہاں پر سلام ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین اور آخری دعویٰ ان کا یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز سامعین، سورہ یونس کا پہلا رکوع آیات نمبر 5 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل عقلی ارشاد فرمائی۔ تمہارا رب اللہ ہے جو آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنا کر عرش کا مالک ہوا، وہی سارے کاموں کی تدبیریں چلاتا ہے، اس کے آگے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہی ماننے والوں کو جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دے گا۔ آج کے سبق میں بھی وحدانیت الہیہ پر دوسری عقلی دلیل ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نظام شمسی ہو، اس کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دن رات کا نظام ہو، ہفتے اور سال اور مہینے ہوں، سب بنانے والے میرے اللہ کی ذات ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کائنات کی ہر چیز جدھر بھی تم دیکھو گے ادھر تمہیں اللہ کی تخلیق کے شاہکار دکھائی دیں گے۔ جب کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ، پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ، تمہارا رازق اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہی ذات ہے جس نے سورج کو چمکنے والا اور چاند کو روشنی والا بنایا ہے۔ سرین فرماتے ہیں کہ سورج کی چونکہ اندر جلن اور آگ ہے اور اسی کی روشنی ہے ذاتی، اس لیے اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا، اور چاند کی روشنی ایک عکس ہے جو سورج کی طرف سے پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ لفظ استعمال کیا نور والا، یعنی اشارتاً اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روشنیوں کا فرق بھی بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ سب کچھ بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اسی نے سورج کو بھی چمکنے والا بنایا، اسی نے چاند کو بھی روشن بنایا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی منزلیں بھی اسی نے مقرر فرمائی۔ شروع ہوتا ہے تو چھوٹا سا، پھر جناب بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، پھر کٹتے کٹتے چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، فرمایا چاند کی منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں یہاں تک کہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح لوٹ کر چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس کی منزلیں بھی اللہ نے مقرر فرمائی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی بھی جان لو اور حساب بھی سارا سمجھ جاؤ۔ یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اور یہ حج کا مہینہ۔ یہ دیکھو ارکان اسلام میں سے 2 رکن، رمضان کے روزے اور حج، اس کا تعلق ہی چاند کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ منزلیں اور اس کے سال کا حساب یہ بھی اللہ نے مقرر فرمایا۔ کیسا اللہ کا نظام ہے، سورج تمہاری فصلوں کو بھی تیار کرتا ہے، تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بھی بناتا ہے، نمازوں کے اوقات سورج کے ساتھ جوڑ دیے، اور روزے اور حج اس کے اوقات اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیے۔ تمہاری فصلوں کے اندر چاند رس اور مٹھاس بھی بھرتا ہے، اور تمہارے لیے سالوں اور گنتی کا حساب بھی مقرر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ ساری کائنات میں جو کچھ بنایا یہ اپنے حق اور ظاہر اپنے حق کے اظہار کے لیے بنایا، یہ بتانے کے لیے بنایا لوگوں اس ساری کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ اپنی ذات کے تعارف اور اپنے پہچان کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون،
تفصیل سے آیات بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں، جو اس بات کو سمجھیں اس نظام کا چلانے والا یقیناً ہمارا اللہ ہے۔ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے پوچھا بھائی ساری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بڑھیا نے کہا اللہ چلا رہا ہے۔ اور نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اب دیکھو نا میں اکیلی چرخہ کاٹ رہی ہوں تو کام چل رہا ہے، اگر تو بھی ادھر سے شروع ہو جائے تو میں ادھر مروڑوں تو ادھر مروڑوں تو اس کا ہینڈل ٹوٹ جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب ایک چرخہ چھوٹا سا دو بندے مل جائیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس ساری کائنات کا نظام اگر دو الہ ہوتے تو کب سے برباد ہو گیا ہوتا۔ یہ ایک ہی ذات کے اختیار میں ہے، اسی لیے کب سے چل رہا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، اس میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تو لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا جناب سورج اتنے بجے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں اتنے بجے نہیں کرنا جناب، تھوڑا لیٹ کرنا ہے، تو جھگڑا ہوتا، اختلاف ہوتا۔ ایک کہتا ہے جناب ابھی رات کو ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ابھی دن ہونی چاہیے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ کیا کچھ لڑائیاں کر رہی ہے۔ ایک پارٹی کے اقتدار آتا ہے تو دوسرے سارے مجرم بن جاتے ہیں، ان کا اقتدار آتا ہے تو اگلے سارے مجرم بن جاتے ہیں۔ یہ فساد کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ملک کے نظام چلانے والا ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ رب کہتا ہے یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا چلانے والا ایک ہے، چلانے والا ایک ہے، اس میں دو نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے بنایا تاکہ تم علم رکھو، سمجھو کہ چلانے والے ہمارے رب کی ذات ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں کبھی رات آ رہی ہے اور کبھی دن آ رہا ہے، اس کائنات کے نظام کو دن رات کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ذرا آپ نکالیں سورۃ القصص 20واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ القصص، 20واں پارہ ہے، آیت نمبر 68 ختم ہو رہی ہے، 69 شروع ہو رہی ہے، بلکہ 68 آیت نمبر 68 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر ہے 355، 16 لائن والے قرآن مجید میں 355 ہے، 355 صفحہ اور آیت نمبر 68 68۔ سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 68۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب وہ ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ہر چیز کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ کئی لوگ ہیں نا جی دنیا میں دیکھا یہ مشین، یہ فریج، یہ گاڑی فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہے، بنائی تو ہے انہوں نے، اب میں نے خرید لی، اب ان کا اختیار ختم ہو گیا، اب میں چاہوں جیسے مرضی جہاں چلاؤں ان کا اختیار ختم ہو گیا کیونکہ اب میں نے خرید لی ہے۔ اللہ فرماتے پیدا بھی میں نے کیا ساری کائنات کو اور اختیار بھی میرا ہی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، دلوں کے راز جاننے والا بھی کون ہے؟
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی الأولیٰ والآخرہ، پہلے بھی اور پیچھے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے بھی جاؤ گے۔ قل، یہ تو سارے دلائل دی، اب سوال کرتے ہیں اللہ، قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ ذرا ان لوگوں سے اور کہے ارأیتم، مجھے یہ تو بتاؤ نا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اوپر رات کو کھڑا ہوا قیامت کے دن تک، اللہ رات کھڑی کر لے، صبح کی روشنی نہ کرے، تو بتاؤ من الہ غیر اللہ، کون الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، افلا تسمعون، وہ سنتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ قل، ایک سوال اور بھی سنو، ارأیتم، مجھے یہ تو بتاؤ نا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی دن کو کھڑا کر دے قیامت کے دن تک، قیامت تک روشنی روشنی ہو، سورج دوپہر کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے، من الہ غیر اللہ، یہ تو بتاؤ نا کون الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے، تسکنون فیہ، تاکہ تم اس میں سکون اختیار کر سکو، افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو، بصیرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے سنو، وَمِن رَحْمَتِهِ جعل لكم الليل والنهار، اسی کی رحمت سے رات بھی ہے، اسی کی رحمت سے دن بھی ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، تاکہ اس کا شکر بجا لاؤ۔ دن رات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ واپس آئیے جی، جہاں پر فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے بنایا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، تقوی والی قوم کے لیے، ڈرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور جس کے دل میں ڈر ہی کوئی نہیں ہے، جن کے دل میں قیامت کا خوف نہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، جن کا ایمان ہی کوئی نہیں آخرت پر، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش ہیں، دنیا کا مال مل جائے، دنیا کا پیسہ مل جائے، دنیا کی لذتیں مل جائیں، واطمئنوا بها، اسی کے ساتھ مطمئن ہیں، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری آیات سے بے خبر ہیں، دنیا ہی دنیا ہے، کبھی نہیں سوچا اللہ کے قرآن کی آیات کی طرف دھیان کیا جائے، غفلت برتنے والے ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ ہے، کیوں؟ بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ جو وہ کماتے تھے، انہوں نے کمائی دنیا ہے، آخرت کو بھلا رکھا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا رکھا ہے، اس لیے آخرت ان کی بری ہو جائے گی اور ناکام ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وہ طبقہ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ایمان کی وجہ سے۔ کس طرف رہنمائی کرے گا؟ فرمایا تجری من تحتہم الانہار، اس جنت کی طرف رہنمائی کرے گا جس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے،
جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پھر بھی اللہ کی توحید کے ترانے ان کی زبان پر ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ کی تسبیح کے ترانے ان کی زبان پر ہوں گے۔ دعواہم فیہا، وہاں بھی ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، یہاں بھی کہو سبحان اللہ، جنت میں جا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں بھی ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ جب ایک دوسرے کو ملیں گے جنتی تو تحفہ کیا دیں گے؟ فرمایا وتحیتہم فیہا سلام، جنتیوں میں جنتیوں کا تحفہ سلام ہوگا۔ سلام بڑا تحفہ ہے جی، ایک دوسرے کو دنیا میں بھی عام کیجئے اور تاکہ جنت کے اندر بھی یہ تحفہ ملے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، اللہ فرماتے ہیں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، الا قيلا سلاما سلاما، بات ہوگی تو سلام والی بات ہوگی۔ کبھی جنت کے خدام کے سلام ہوں گے، کبھی جنت کی حوروں کے سلام ہوں گے، کبھی جنت کے داروغے کے سلام ہوں گے، اور کبھی سلام قولا من رب الرحیم، کبھی رب کے سلام ہوں گے۔ فرمایا وتحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو تحفہ جب ملے گا تو سلام کا تحفہ ملے گا۔ دنیا میں کوئی بندہ آ کر کسی کو کہے نا فلانا بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، یہ معمولی تحفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا تحفہ، جنتی تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہے نا جی فلاں صاحب آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ سلام کہہ رہے، بڑے خوشی کے ساتھ اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے، یہ جنت کا تحفہ ہے۔ اسی لیے گھر میں جاؤ تو قرآن کہتے ہیں سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام برکت والا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ فرمایا وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ساری باتیں جنتی کرنے کے بعد بات ختم کہاں پر کریں گے؟ اختتام کس بات پر ہوگا؟ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ شاید اسی وجہ سے علماء جب اپنی گفتگو ختم کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ باتیں تو ہو گئی ہیں، آخری بات ہماری کیا ہے؟ کہ الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی بھی جنت میں بات چیت کر لیں گے، آخر میں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے سورج کو چمک والا اور چاند کو نور والا بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر فرمائیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہو۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہیں اس کے ساتھ، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں۔ اولئک مأواہم النار،
یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ جو وہ کماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا دعویٰ وہاں پر ہی ہوگا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ وہاں پر سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور آخری دعویٰ ان کا یہ ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔